کیا رکھا ہے مہذب دنیا میں؟ مطلب پرست لوگ، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے، دوسری طرف یہ جنگل کے سادہ دل انسان، چاروں طرف بکھرا ہوا سبزہ، پہاڑوں کی زندگی بھی اپنا کر دیکھی جائے، اور پھر یہ حسین ساتھی، اور میرے دل نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے ہیروں کی طلب سے دستبردار ہو کر اس ہیرے کا انتخاب کر لیا۔ تب میں نے ہاتھ بڑھایا اور اسے آغوش میں لے لیا۔ اس نے خوش ہو کر میری طرف دیکھا اور پھر میرے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اس کی خود سپردگی کے انداز نے مجھے دیوانہ کر دیا، اور دوسری صبح میرا دل مسرتوں سے منور تھا۔ مجھے بے حد خوشی نصیب ہوئی۔ دولت مسرتوں کا خزانہ سمجھی جاتی ہے۔ مہذب دنیا کا انسان اس لیے زیادہ سے زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسرتوں کو سمیٹ سکے۔ پھر پہاڑوں میں ملنے والی یہ مسرت کیا بری تھی، اور میں نے اس مسرت کو اپنا لیا۔ دوسرا دن بھی عجیب رسومات سے بھرپور تھا، لیکن اب میں ان کی ایک ایک حرکت میں دلچسپی لے رہا تھا۔ جیسے وہ لوگ کہہ رہے تھے کر رہا تھا۔ میں ابھی تک اپنی بیوی کے نام سے بھی ناواقف تھا، لیکن آج میں ان کی آواز، ان کے الفاظ، ان کے انداز سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال اب ان کے درمیان ہی زندگی گزارنی تھی، اور اس رات میں نے تعارف کی رسم پوری کی۔ اپنے خوبصورت جھونپڑے میں جب ہم تنہا ہوئے، جب چاند نکل آیا تو میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے چاندنی میں لے آیا۔ اس وقت دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھا لیا۔ تب میں نے اس کے سینے پر انگلی رکھی، پھر اسے متوجہ کر کے وہی انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ وہ بہت غور سے میری انگلی دیکھ رہی تھی۔ میں نے انگلی پر زور دے کر کہا، اور پھر اس کے نازک ہاتھ کی خوبصورت انگلی پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، فرزان۔ وہ میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس کے خوبصورت لب مسکرا اٹھے، اس کے دانت موتیوں کے مانند تھے۔ اس نے میرے سینے پر انگلی رکھی اور بولی، فارزن۔ ہاں، میں نے زور زور سے گردن ہلائی۔ ہاں، اس نے میرے انداز میں کہا، اور پھر میری طرح گردن ہلانے لگی۔ تب میں نے اس کی ہلتی ہوئی گردن کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور نفی کے انداز میں گردن ہلائی۔ وہ رک گئی اور غور سے میری شکل دیکھنے لگی۔ تب میں نے اس کے سینے پر انگلی رکھی اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پہلی بار وہ نہیں سمجھی تھی، لیکن اس بار پھر میں نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر فرزان کہا، اور پھر اس کے سینے پر انگلی رکھ کر خاموش ہو گیا، اور اس بار وہ میری بات سمجھ گئی۔ لاجیکا، اس نے شرمائے ہوئے انداز میں بتایا۔ اوہ، تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو دوستوں، یوں میری زندگی بظاہر ان پہاڑوں کے لیے وقف ہو گئی۔ لاجیکا بے حد وفاشار عورت تھی۔ وقت گزرتا رہا اور زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میں نے ان کی زبان سیکھ لی۔ میں نے ان کی رسم و رواج سے واقفیت حاصل کر لی، اور حیرت انگیز بات تھی کہ میری حیثیت وہاں بہت بڑی تھی۔ وہ لوگ سورج کے پجاری تھے، چڑھتے اور اترتے ہوئے سورج کی اطاعت کرتے تھے، اور مجھے وہاں سورج کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ لاجیکا ان کے لیے برکت رکھتی تھی۔ دراصل وہاں کوئی سردار نہ تھا، سب سورج کی اطاعت کرتے تھے۔ ہاں، اپنی رسم کے مطابق ایک چھوٹی سی بچی کو سورج کی دلہن کے طور پر منتخب کر لیتے تھے۔ وہ بچی بزرگوں کی زیر نگرانی جوان ہوتی، اور پھر انتظار کیا جاتا کسی ایسے اجنبی کا جو ایک مخصوص دن میں ان کے قبیلے میں قدم رکھے۔ وہ اسے سورج سے آیا ہوا سمجھتے تھے۔ تب اس لڑکی کی اس شخص کے ساتھ شادی کر دی جاتی تھی، اور وہ ان کے یہاں ایک متبرک حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ نیتیکا کے لوگ میری عزت کرتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، میری اطاعت کرتے تھے۔ مجھے یہاں ہاتھ بھی نہیں ہلانا پڑتا تھا، بس عیش کر رہا تھا، موٹا ہو رہا تھا۔ لیکن وقت ساکت نہیں ہے۔ گردش فلک ہر کہانی میں تبدیلی چاہتی ہے۔ اس وقت تک میرے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن ایک رات جب میں لاجیکا کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے نیند کی وادیوں کو سیر کر رہا تھا، اچانک ڈھولوں کی آوازیں گونج اٹھی۔ ہم دونوں جاگ گئے۔ میرے لیے یہ نئی آوازیں تھیں۔ لاجیکا غور سے انہیں سننے لگی۔ یہ کیا ہے لاجیکا؟ میں نے پوچھا۔ ذرا خاموش رہو، مجھے سننے دو، لاجیکا نے جواب دیا۔ یہ بات بھی میرے علم میں آ گئی تھی کہ وہ لوگ جنگلوں میں پیغام رسانی کے لیے مخصوص طرز کے ڈھول استعمال کرتے ہیں۔ کئی منٹ تک آواز آتی رہی، اور پھر لاجیکا نے ایک گہری سانس لے کر کہا، کچھ اجنبی ہمارے علاقے میں گھس آئے ہیں۔ اوہ! پہرا دینے والوں نے بستی والوں کو ان کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ بستی سے انہیں جواب دے دیا گیا۔ کیا جواب دیا گیا ہے؟ یہی کہ ہوشیاری سے انہیں پکڑو۔ خوب، گویا یہ پیغام رسانی ہو چکی۔ ہاں، اور اب انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ بالکل۔ بستی کے بے شمار جوان دوسرے جوانوں کو مدد کے لیے چل پڑے ہوں گے، لاجیکا نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہم ساری رات آوازیں سننے کی کوشش کرتے رہے۔ میری آنکھوں میں تو نیند کا شائبہ بھی نہیں۔ میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہ جانے کون ہوں گے، شاید میری طرح قسمت آزمانے والوں میں سے ہوں، لیکن ان کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوگا؟ صبح کی روشنی پھوٹنے لگی۔ میں نے لاجیکا کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، لیکن سو نہیں رہی۔ لاجیکا، میں نے اسے آواز دی۔ سو رہی ہو؟ نہیں تو پھر باتیں کرو۔ ہاں کرو۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ کیا وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہوں گے؟ یقیناً، لیکن ان کی گرفتاری کی خبر نہیں دی گئی۔ شاید انہوں نے مزاحمت نہیں کی۔ اوہ، لیکن اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہم لوگ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے۔ انہیں یہاں سے اتنی دور پہنچا دیا جائے گا کہ پھر ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ بس، لاجیکا نے جواب دیا۔
तुम्हारे कबीले के लोग बहुत नेक दिल और रहमदिल हैं लाजिका। तुम्हारे रस्म रिवाज भी बहुत अच्छे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने जैसे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इससे हमें काफी नुकसान पहुंच चुका फरजान। इससे कबल हमारे कबीले के लोग बैरूनी दुनिया के जालिम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते थे। इस वक्त बहुत सुकून था, लोग इधर का रुख करते हुए घबराते थे, लेकिन इसके बाद सूरज की एक दुल्हन ने इस रस्म मनसूख कर दिया। इसने इंसानों से हमदर्दी का सबक दिया। उसकी बातें मानकर बाहर से आने वालों के साथ बुरा सलूक नहीं किया गया, लेकिन चमकदार पत्थरों के मतलाशी ज्यादा मिकदार में आने लगे और बाज़ औकात वो आतिशी हथियारों से मुकाबला भी करते थे। चुनांचा कुछ नए फैसले किए जाने थे। फिर किस वक्त का इंतजार था? एक नया फैसला अभी होगा। बोसीता की मर्जी पर है, गाजिका ने कहा। बोसीता कबीले का विश डॉक्टर था। बज़ाहिर ये उदास नहीं था, लेकिन इंतहाई खामोश और दीवानगी की हद तक अपने कबीले से मुखलिस था। मुमकिन था वह इन लोगों को मौत का फैसला दे दे। न जाने क्यों मैं फिक्रमंद हो गया। बहरहाल इन लोगों को मैंने देखा भी नहीं था। ये भी नहीं मालूम था कि वो लोग गिरफ्तार हुए भी थे कि नहीं। फिर मैं क्यों फिक्रमंद हूँ? बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।